بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ کسی نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ فرمایا رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ کم بولنے والے اور دوسروں کی خوب سننے والوں کی ہر وقت ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ کسی سے نیکی کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ یہ نیکی تم اپنی ذات سے کر رہے ہو۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیز کو ہی پسند کر لو۔ بات جب گھر سے نکل جائے تو پھیلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ بھوک کی آگ تمام جذباتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ خرچ کرنے سے اگر ہاتھ نہ روکا جائے یا ذریعہ آمدنی نہ ہو تو خرچ کرنے سے قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آمدن کے مطابق روپیہ خرچ کرو، ایسا کرنے سے کبھی محتاج نہ ہوگے۔ جو تو نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھ لے، کیونکہ یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، جس کسی کے پاس ہوگا سب عزت کریں گے، جب اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو کوئی اس کا سلام بھی قبول نہ کرے گا۔ چلاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے نقصان پہنچا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کر۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ انسان کی زبان سے اس کے عیب اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کو خوش دیکھ کر حسد نہ کیا کرو، دعا دیا کرو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لہذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ مال جمع کرنا آسان ہے لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ خوش رہنے کے اصول: کبھی نفرت نہ کرو، سادہ زندگی گزارو، پریشان نہ ہو،
کم توقعات رکھو، اچھا دوست رکھو، ہمیشہ مسکراتے رہو۔ سمندر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں موتی تلاش کرتے ہیں، کچھ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں اور کچھ کو سمندر سے کھارے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ بادل سے برسنے والا پانی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، زرخیز زمین اس پانی سے سبزہ اگا لیتی ہے۔ صحرا کی ریت اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتی ہے اور وہی پانی چکنے پتھروں کو محض چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا وفادار نہ ہو وہ انسانوں کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی رشتوں کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرنا چاہیے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ روزگار کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت میں پروموشن سے ہے۔ بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ جوانی ڈھلنے پر نقطۂ نظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو باصلاحیت اولاد، بڑے سے گھر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی و دماغی تندرستی کا برقرار رہنا قرار پاتا ہے۔ شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہترین شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے۔ بالآخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کی تمام تر دنیاوی تصور در حقیقت بہت بڑا دھوکہ تھی۔ اصل کامیابی کا تصور تو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں درج ہے، جس کے مطالعے کا کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔